الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ المجادلہ کے پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اس سے سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زہار کے قانون کو مکمل طور پر بیان فرمایا۔ زہار یہ ایک ایسا جرم ہے، یعنی کوئی مسلمان اپنی بیوی کو اپنی ماں قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ انتہائی منکر اور زور ہے۔ منکر کہتے ہیں جھوٹی بات کو، ناپسندیدہ بات کو، اور زور کہتے ہیں جھوٹی بات کو۔ تو یہ بہت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اس قصور کی جو سزا مقرر فرمائی وہ بھی عبادات کی شکل میں، کہ کوئی جسمانی یا قید کی شکل میں یہ سزا نہیں ہے، بلکہ عبادت کی شکل میں ہے، کہ جس سے یہ قصور سرزد ہو وہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو یاد رکھنے والا ہو، اور سزا اس طرح سے رکھی کہ اس سے جسمانی اذیت کے بجائے روحانی تقویت جو ہے اس سے حاصل ہو۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو یہ قصور سرزد ہو جائے جس سے، اسے چاہیے کہ وہ یعنی ایک غلام کو آزاد کرے اس سے پہلے کہ اپنی بیوی کو چھوئے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب جا کے اس قصور کی جو ہے معافی ہوگی۔ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنا، اس کے احکامات سے بغاوت اور سرکشی اختیار کرنا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، کبتوا، وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل اور رسوا کر دیے گئے۔ یعنی تاریخ گواہ ہے، جن قوموں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کیا، دیکھو وہ کس طرح سے ذلیل اور رسوا ہوئے۔ تو نہ تو اللہ کی ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، اور نہ تم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب، نہ تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو کہ تم جو مرضی کرتے رہو اور اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ لہذا یاد رکھو، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اس سے پامال کرنے والے ہیں اللہ اور رسول کی حدود کو، وہ اسی طرح سے ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ کر دیے گئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، جبکہ ہم بڑی واضح آیات نازل کر چکے، یعنی جو بھی ہمارا فیصلہ ہے تمہارے سامنے موجود ہے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور یاد رکھو ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی ایک تو دنیا کی سزا ہے کہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے، دوسرے آخرت میں
انہیں رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور وہ دن جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں بتائے گا جو اعمال کر کے آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، اور قیامت کے روز ہر ایک کے سامنے وہ رکھ دیا جائے گا۔ اور مزید یہ فرمایا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، یہ لوگ تو بھول گئے ہیں اپنے اعمال کو، جو غلطی کوتاہیاں سرکشی کر رہا ہے بھول جاتا ہے انسان، لیکن احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہر عمل کو گنے ہوئے ہیں کہ کس نے کیا عمل کب کیا، کیسے کیا، کہاں کیا، اور اس کے اس برے عمل کے کیا اثرات دوسروں پر مرتب ہوئے، کہاں تک ان کا پھیلاؤ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، بے خوف ہو کر زندگی بسر نہ کرو، اپنی بدعمالیوں کا خوف تمہیں ہونا چاہیے کہ اس کا حساب ہونا ہے، اس کی سزا ہونی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب سے، ذلت والے عذاب سے دو چار کیا جانا ہے۔ اب اور فرمایا کہ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ اور پھر جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ ہر چیز اس کائنات میں اس کی مخلوق ہے، اور وہ اپنے مخلوق سے ہر حال میں واقف ہے کہ اس کی مخلوق کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ایک اور حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو منافقین تھے، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، لیکن علیحدہ ہو کر آپس میں سرگوشیاں، مشورے کرتے تھے کس طرح سے نقصان پہنچا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو اب یہاں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین افراد بیٹھ کر کوئی مشورہ کریں، کوئی سرگوشی کریں، اور چوتھا ان کے درمیان اللہ موجود نہ ہو۔ دیکھیں کیسے احساس دلایا۔ ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور اسی طرح سے 5 افراد علیحدہ ہو کر کوئی مشورہ کریں، کوئی سرگوشی کریں، اور چھٹا ان کے درمیان اللہ موجود نہ ہو۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ اللہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو اس بات کا احساس ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اور پھر جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے قیامت کے روز وہ بتائے گا، ہر ایک کو بتا دے گا جو کچھ اس نے کیا، قیامت کے روز واضح کر دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ احساس اگر ہمارے اندر موجود ہے، مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی اطاعت ہوگی اور اس کی سرکشی سے ہم بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.